أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کی سوگ میں ہم صورت آل عمران آیت نمبر 78 سے 82 تک پڑھیں گے۔ یہ پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 16 اور 17 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ، وَإِنَّ اور بے شک، ان حرف تاکید ہے، بات میں تحقیق اور تاکید کے لیے آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ اور یقیناً منہم ان میں سے کچھ لوگ، مراد یہودی ہے کہ ان یہودیوں میں ان کے کچھ علماء جو برے ہیں وہ ایسے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا اور بے شک ان میں سے ایک گروہ، لَفَرِيقًا ایک گروہ ایسا ہے، یلوون کہ مروڑتے ہیں، السنتہم اپنی زبانیں، السنہ جمع ہے، اس کی واحد لسان آتی ہے، زبان کو کہتے ہیں، جو اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں، بالکتاب کتاب کے ساتھ۔ زبان مروڑ کر بات کرتے ہیں، مطلب تحریف کرتے ہیں، اور اس تحریف شدہ عبارت کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ تم اس کو خدا کا کلام سمجھو۔ لِتَحْسَبُوهُ تاکہ تم گمان کرو اس تحریف شدہ کلام کو، من الکتاب کہ وہ کتاب میں سے ہے، وما ہوا حالانکہ نہیں ہوتا وہ، من الکتاب کتاب میں سے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، یعنی صراحتاً پھر یہ بھی کہتے ہیں، ہوا کہ وہ عبارت، وہ کلام، من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا حالانکہ نہیں ہوتا وہ کلام، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی اتنے بے حیا ہے کہ اس طرح اپنی تحریف شدہ عبارت کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ جان بوجھ کر، حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ نہیں ہے حق کسی انسان کا، کسی بشر کا، أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ اس وجہ سے کہ اللہ اس کو کتاب دے، والحکم اور حکمت دے، والنبوة اور نبوت اور پیغمبری دے، ثم یقول للناس پھر وہ کہے لوگوں سے، کونوا عبادا لی کہ میرے عبادت کرنے والے بنو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن لیکن وہ پیغمبر کہے گا، کونوا ربانیین تم رب والے بنو، رب کی بندگی کرنے والے بنو، اللہ والے بنو، بما کنتم بوجہ اس کے، کنتم تعلمون الکتاب کہ تم لوگوں کو کتاب سکھاتے تھے، وبما کنتم تدرسون اور بوجہ اس کے کہ تم خود بھی کتاب پڑھتے تھے، یعنی جو ان کے کتاب کے ساتھ تمہارا بہت نزدیکی تعلق ہے پڑھنے پڑھانے کا، تو تمہیں اس طرح شرکیہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ اور کوئی نبی تمہیں حکم نہیں دے گا، أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ کہ تم بناؤ فرشتوں کو، وَالنَّبِيِّينَ اور پیغمبروں کو، أَرْبَابًا رب، خدا۔ پیغمبر تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ فلاں فرشتے کو رب بنا لو، یا فلاں پیغمبر کی عبادت کرو اور اس کو خدا یا خدا کا بیٹا بنا لو۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا، کیونکہ اللہ کے سوا کسی فرشتے کی، کسی نبی کی عبادت کرنا تو کفر ہے، تو کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یعنی ہرگز نہیں دے گا۔ بعد اذ انتم مسلمون اس کے بعد کہ تم فرمان بردار ہو، کہ تم اللہ کے ماننے والے ہو۔
وَإِذْ اور یاد کرو اخذ اللہ جب اللہ نے لیا میثاق النبیین ایک پکا عہد ایک پکا وعدہ النبیین سارے پیغمبروں سے، کس بات کا؟ اس بات کا لما آتیتکم کہ ضرور جو دوں میں تمہیں من کتاب و حکمت یعنی کتاب اور حکمت کہ میں تم نبیوں کو کتاب دوں اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں حکمت بھی دوں یعنی اس کتاب کی سمجھ. ثم جاءکم رسول پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے مصدق لما معکم کہ وہ تصدیق کرنے والا ہو اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، تو تم مجھ سے وعدہ کرو لتؤمنن به تو تم ضرور اس پیغمبر پر ایمان لاؤ گے، ولتنصرنہ اور ضرور اس کی مدد کرو گے. یہ دونوں الفاظ میں دو قسم کے تاکید ہے، لام بھی تاکید کے لیے ہے، نون بھی ہے، تو دو حرف تاکید کے ساتھ اس بات کو مؤکد کیا گیا. قال تو اللہ نے فرمایا پیغمبروں سے اقررتم کیا تم نے اس بات کا اقرار کیا، واخذتم اور لے لیا علی ذالکم مصری اس شرط پر میرا عہد. قالوا اقررنا تو سارے نبیوں نے جواب دیا اقررنا کہ ہاں ہم نے اقرار کر لیا. قال تو اللہ نے فرمایا فاشہدوا پس تم گواہ رہو وانا معکم اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں من الشاہدین گواہوں میں سے. فمن تولا بس جو کوئی منہ پھیرے گا بعد ذالک اس کے بعد فاولئک هم الفاسقون تو یہی لوگ یقیناً نافرمان ہے. محترم سامعین، پہلی آیت میں یہودیوں کے ان علماء کی مذہبی خیانت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تورات اور انجیل میں تحریف کرتے تھے، اپنی طرف سے عبارتیں بناتے تھے اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے تحریف کا جو ان یہودی علماء کے اندر تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر دیا. اس میں ان مسلمان علماء کے لیے اور ان فرقوں کے بڑوں کے لیے تنبیہ ہے جو عوام کو اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی طرف سے قرآن اور حدیث کا غلط ترجمہ کرتے ہیں اور لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس طرح ان یہودیوں کے طرز عمل کی پیروی کرتے ہیں. اللہ ان سب کو ہدایت دیں اور عوام کو اور عام لوگوں کو ان کے اس شر اور فتنے سے محفوظ رکھیں. دوسری آیت نمبر 79 میں ہے، یہ نجران کا جو وفد آیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا تھا کہ میری عبادت کرو. تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی پیغمبر جس کو اللہ نے نبوت دی ہو وہ کبھی لوگوں کو اپنی بندگی کی طرف نہیں بلائے گا، بلکہ وہ اللہ کی بندگی کی طرف بلائے گا، کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف بلانا تو شرک ہے. تو پیغمبر شرک کی تعلیم دینے کے لیے نہیں آتے بلکہ توحید کی تعلیم دینے کے لیے آتے ہیں. اور یہ بات تو بڑی احمقانہ ہے کہ اللہ کسی ایسے شخص کو نبوت دے جو اللہ کا فرمان بردار ہی نہ ہو. اللہ نے تو اس کو توحید کا حکم دیا ہو اور وہ لوگوں کو شرک کا حکم دے اور اللہ پھر بھی اس کی مدد اور نصرت کرے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. پھر آگے آیت نمبر 81 اور 82 میں ایک وعدے کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے لیا تھا کہ ہر ایک پیغمبر آنے والے پیغمبر کی پیشنگوئی کرے گا اور اگر اس کی زندگی میں آئے تو اس کی تصدیق کرے گا اور اس پر ایمان لائے گا اور اس کی مدد کرے گا. تو اس لحاظ سے آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی آیا اس کے بعد پھر یہ سلسلہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پیشنگوئی کی کہ میرے بعد ومبشراً برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. تو پیغمبروں نے وہ وعدہ پورا کیا جو اللہ سے کیا تھا کہ اگر ان کی زندگی میں کوئی نبی آیا تو وہ اس پر ایمان لائے، اور اگر پیغمبر پہلے فوت ہونے والا ہو تو وہ بعد میں آنے والے نبی کے متعلق بشارت اور خوشخبری اور پیشنگوئی کرتا ہے. اس لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام نے پیشنگوئی کی. تو آخر میں جب ہمارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو اس کے متعلق بھی تورات اور انجیل میں بشارتیں تھیں. لہذا اب اس نبی پر ایمان لانا یہ تورات اور انجیل پر بھی عمل کرنا ہے
تو اس میں یہود و نصارہ کو اس بات کی طرف دعوت دی گئی کہ اس نبی پر ایمان لانا در حقیقت تمہارا اپنے کتاب پر عمل کرنا ہے اور اپنے پیغمبروں کی بات ماننا ہے، لہذا تم بھی اس پیغمبر پر ایمان لاؤ، اور اگر منہ پھیرو گے تو اللہ فرماتا ہے جو منہ پھیرے گا یہی تو نافرمان ہے اور حد سے نکلنے والے اور دائرہ اسلام سے نکلنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سارے پیغمبروں پر ایمان لانے اور اس پر موت تک پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، اور انہی پیغمبروں کے نقش قدم پر اور ان کا اتباع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شرک اور کفر سے اللہ ہمیں اور ہمارے آنے والے تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو اللہ ان سے محفوظ کرے۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔